نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کیا اپنے دین کو، وقانوا شیعا اور ہو گئے گروہ در گروہ، لست منہم فی شیء آپ نہیں ہیں ان میں سے کسی شے میں، انما امرہم الی اللہ بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر خبر دے گا ان کو جو وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ جو شخص نیکی لے کر آئے، فلہ عشر امثالها پس اس کے لیے 10 مثل ہے اس کے، ومن جاء بالسیئہ اور جو کوئی برائی لائے، فلا یجزا الا مثلها پس بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کے مثل، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا آخری رکوع آیت نمبر 159 اور 160 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے تخفیف یعنی ڈراوا سنا۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان کب لائیں گے؟ کیا جب فرشتے آ جائیں گے ان کی جان نکالنے کے لیے تب لائیں گے، یا اللہ کا عذاب آ جائے گا تب لائیں گے، یا اللہ کی بڑی نشانیاں جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ ایسی کوئی نشانی آ جائے گی تب ایمان لائیں گے؟ حالانکہ اس وقت کا ایمان نفع نہیں دیتا، وہ ایمان غیر نافع ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے زجر اور ڈانٹ ارشاد فرمائی ہے جنہوں نے دین کے اندر ایسی تبدیلیاں کی کہ ان میں شرک، ان میں کفر، ان میں بدعات اور طرح طرح کی چیزیں ڈال کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور بڑی سخت ڈانٹ ہے ان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرماتے ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کو جدا جدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء آپ ان میں سے کسی شے میں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، ساری انسانیت پہلے ایک ہی امت تھی، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف ڈالا اور پھر جناب
ادھر سے شرک آ گیا، ادھر سے کفر آ گیا، ادھر سے کوئی غلطی، ادھر سے کوئی غلطی، اور پھر بعض لوگ بعد والے ان پر ایسے ڈٹے کہ اس غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ غور کیجئے کہ 950 سال نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ 5 بزرگ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ بزرگ ٹھیک ہے لیکن معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان 5 کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ عرصہ کتنا گزر گیا؟ 950 سال۔ اتنی سی بات وہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس کو جرم نہیں سمجھا بلکہ اس کو دین سمجھا۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ اس کو دین سمجھا۔ توبہ تو بندہ تب کرتا ہے نا جب بندہ ایک گناہ سمجھتا ہے، چوری کرتا ہے، سمجھتا ہے یار میں گناہ کر رہا ہوں، آج نہیں کل نہیں، دل میں تو ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا۔ زنا کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، لیکن کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا یہ اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے، یہ بلکہ اپنے آپ کو ثواب کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے دین کو تبدیل کر دیا اور گروہوں میں تقسیم ہوئے، لست منہم فی شیء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں کسی شے میں نہیں، یعنی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بہت بڑی وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی تعلق نہیں تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں ایک ایسی چیز ایجاد کی جس پہ ہماری تائید نہ تھی تو فہو رد، وہ اس کا عمل مردود ہوگا اور مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میں حوض کوثر پر ہوں گا، اور کچھ لوگ حوض کوثر میں پانی پینے کے لیے آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دور ہٹا رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا ان کو آنے دیجئے، اصحابی اصحابی، یہ تو اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے مجھے بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے جی انہوں نے آپ کے بعد دین کا کس طرح حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلے گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن، ان کو دور ہٹاؤ، ان کو دفع کرو، جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑا ان کو میرے حوض کوثر کے قریب نہ لے کر آؤ، نعوذ باللہ من ذلک۔ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے لست منہم فی شیء، آپ ان میں کوئی تعلق نہیں رکھتے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ آج کے دور میں فروعی مسائل میں اتنی شدت جو آئی ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے تو فروعی مسائل میں ہر ایک کے پاس کوئی نہ دلیل ہوتی ہے، کسی کی صحیح ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی، کسی کی کم بہتر ہوگی، لیکن اس کو اتنا کفر اسلام کا جھگڑا بنا لینا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جنگ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھنی ہے، صحابہ چل پڑے۔ اب عصر کی نماز کا ٹائم راستے میں ہو گیا اور خطرہ ہوا کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ اب بعض صحابہ نے کہا یار نماز تو وقت پر پڑھنی چاہیے، اب نماز تو قضا ہو رہی ہے، وہ تو آپ نے کہا تھا لیکن ہم نہ پہنچ سکے، لہذا ادھر ہی پڑھو، راستے میں پڑھو، نماز قضا نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے جو کہا کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے تو لہذا آج وہیں جا کر پڑھنی ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں فروعی اختلاف، فقہی اختلاف۔ فقہ کا مطلب سمجھنا، سمجھ کا اختلاف، کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، یہ سمجھ کا اختلاف، فقہی اختلاف۔ مسئلے کو ایک نے اس طرح سمجھا، دوسرے نے اس طرح سمجھا۔ اب بعض صحابہ نے راستے میں پڑھ لی، بعد نے بنو قریظہ جا کر پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیے، کسی کو آپ نے نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ یہ ہے فقہی اختلاف، اس میں گنجائش ہوتی ہے، اور عموماً اس میں زیادہ جھگڑا تو یا تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو مسئلے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک آدھ کوئی بات سنی ہوتی ہے، حدیث سنی ہوتی ہے، یا پھر وہ خطیب کرتے ہیں جن کے روزی روٹی انہی باتوں پر لگی ہوتی ہے، یا جن کو دلائل کا پتہ نہیں ہوتا۔
وہ لطیفہ بھی ہے کہ ہمارا ایک پاکستانی آدمی کہیں چلا گیا، یو کے چلا گیا یا اس علاقے میں جہاں انگلش زیادہ بولنے والے تھے، تو اس نے اسکول میں انگلش میں، جیسے ہمارے ہاں اسکول میں ایک آدھ درخواست یاد کروا دیتے ہیں، ٹو دی ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی، تو یہ اس نے یاد کی ہوئی تھی۔ اب وہاں سے اور تو انگلش آئے کوئی نہ، یہ درخواست اس کے ذہن میں گھوم رہی بار بار کہ مجھے بھی انگلش آتی ہے۔ اب وہاں تو ہر بندہ انگلش میں بات کر رہا ہے، تو یہ اس کا دل ہو کہ میرے ساتھ بھی کوئی، مجھے بھی کوئی لفٹ کرائے، تو ان کو کیا پتہ کہ صاحب راولپنڈی سے آئے ہیں اور ان کو بھی انگلش آتی ہے، تو یہ کبھی اس کو کندھا مارے، کبھی اس کو کندھا مارے، کوئی تو بولے میرے ساتھ۔ جب کوئی نہ بولا تو ایک نے آخر پوچھ ہی لیا، بھائی تجھے انگلش میں تجھے کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو شروع ہو گیا نا، ٹو دی ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی۔ سمجھ آئی؟ جناب بھائی میں بیمار ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے لہٰذا 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ وہ حیران پریشان، یہ مجھ سے کیوں چھٹی مانگ رہا ہے؟ سمجھ آئی؟ اس نے کہا بھائی خیریت ہے، مجھے کیا، تجھے کیا مسئلہ ہے کہ مجھ سے؟ انہوں نے کہا صبر ابھی پوری نہیں ہوئی، درخواست رہتی ہے ابھی۔ سمجھ آئی؟ بات یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا اتنا علم آیا، وہ برداشت نہ ہوا، آپے سے کیا ہو گیا، باہر ہو گیا۔ حالانکہ جتنا اللہ تعالیٰ علم دے، اللہ اس میں عقل بھی اتنی دے، اور اس کے دلیل کی حیثیت کو بھی پتہ ہو، حدیث کے احکامات کو جانتا ہو، اس کی سند سے واقف ہو، پھر اس کے ساتھ دوسری حدیث، پھر انسان کے اندر اعتدال آتا ہے۔ اور جب علم تھوڑا ہو پھر اعتدال کیا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ وہ کل ایک ساتھی نے سنایا مجھے، اور بڑی دلچسپ بات بھی ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے بڑے سخت، اپنے علاقے میں بڑے اثر و رسوخ والے۔ وہ نماز کے اندر نا، ہم جو کلمہ شہادت کے وقت انگلی اٹھاتے ہیں تشہد میں، اشہد ان لا الہ، اس کے بڑے خلاف تھے کہ یہ والی روایت صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف ایک حد تک تو بندہ کیا جا سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بہتر نہیں ہے، اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا، لیکن اس نے کہا کہ جو یہ اٹھائے گا نا جی، اس کی انگلی میں کاٹوں گا۔ سمجھ آئی؟ اس کی انگلی کیا کروں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ کیوں جی؟ اچھا، اب کہتے ہیں کہ ان کو جاگے ہو، بتایا تو صحیح ہے لیکن بالکل صحیح بتایا نہیں۔ تھوڑی چادر کرنا نہ لاؤ نا تاکہ نیندر گھٹ آئے، تو اسی پہلے سونے کی ترتیب ہی کر دینا، تو پھر اکھ لگ جاتی ہے نا۔ اور سردی کوئی نہیں، ہیٹر لگا اللہ دے بندے ہوں تو اٹھتی نا۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا جی جو انگلی یوں اٹھائے گا نا، اس انگلی کیا کر دوں گا، کاٹ دوں گا۔ اب ان کی کوئی تعلق والا، جیسے اب میں کسی مسجد میں جاؤں، بندے کہتے ہیں نماز پڑھو جی، ہمارے یہاں کوئی علماء ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، ایسے کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری صاحب ان کے یہاں چلے گئے، تو انہوں نے اتنا کر دیا کہ ان کو کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ اب نماز ان کی روٹین بنی تھی انگلی اٹھانے کی، انہوں نے اٹھائی، اور ساتھ ہی ان کو یاد بھی آ گیا کہ یہاں نہیں اٹھانی، کہیں کام خراب نہ ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نے یوں کیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے ہاتھ اٹھا دی تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے وہ والی انگلی اٹھائی ہے، یہ بھی اٹھائی، یہ بھی اٹھائی، یہ بھی اٹھائی، ساری 10 کی 10 انگلیاں اٹھا دی۔ اس نے پوچھا بعد میں یہ کیا کہتے یار جی مسئلہ تھا، ذرا خارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا ایسے ایسے کر لوں، یہ ڈر کے مارے کہ کہیں یہ نہ کام کر دے۔ تو اتنی شدت، اتنی سختی یہ درست نہیں۔ یہ بھی پھر وہ گویا کہ الگ فرقہ بنا کے اور اس کے اندر جناب کیا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ جہاں گنجائش ہے وہاں گنجائش رکھنی چاہیے۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی گئے، رمضان کے مہینے میں گشت کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی مسجد میں آؤ نماز پڑھو، نہ کہ چھوڑو نماز میں پہلے ایک گل دسو بھی تراویح 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے؟ تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی؟ انہوں نے کہا بات سنو، 8 اور 20 دونوں کو چھوڑو، جو بالکل فرض بھی نہیں پڑھتے ان کے پاس نہ چلیں، اس کی فکر کرو جو مسجد میں جاتا ہی کوئی نہیں ہے، جو فرض بھی نہیں پڑھتا، کچھ اس کی فکر کر لیں۔ اس کی فکر کوئی نہیں، اسی میں لڑ کے بیڑا غرق کر دی ہے۔ حالانکہ فروعی مسائل میں یہ ہے کہ جس کو جو بہتر سمجھتا ہے وہ اس پہ عمل کرے، جو دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے اس کو اس پہ کرنے دیجئے، اس کو غلط نہ کہے، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ جس نے ہاتھ یہاں باندھنے، آپ جتنا مرضی کہیں وہ نیچے نہیں لائے گا، نیچے والا اوپر نہیں لائے گا، اس کو ادھر رہنے دیں، اس کو ادھر رہنے دیں، اس میں کوئی کفر اسلام کی بات نہیں ہے۔ اور اتنی شدت اختیار نہ کی جائے کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں اور دوسرے کے طرف یوں بندہ دیکھے جیسے پتہ نہیں یہ کیا بلا آ گئی ہے، فرمایا ایسے نہ کیا جائے۔ اللہ کا دین ہے،
فروعات میں گنجائش ہے تو وہاں گنجائش پر رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اعتدال نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اعتدال جو ہے نا، اعتدال یہی احسن ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میرا ناک ہے جی، یہ اگر لمبا ہو جائے اور یہاں تک آ جائے اچھا لگوں گا؟ بڑا خوبصورت وہ دیکھ کے لوگ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہے۔ اور اگر بالکل چھوٹا سا ہو، بٹن سا، پھر بھی برا لگتا ہے۔ اعتدال سے جو چیز ہوتی ہے وہی اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ غلو بھی نہیں، افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں، بہت آگے بھی نہیں، بہت پیچھے بھی نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، فرمایا آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں سنایا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وقانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹے، لست منہم فی شیء، آپ نہیں ان میں سے کسی شے میں، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی جانب ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ خبر دے گا ان کو جو وہ کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنی دعوت توحید جاری رکھیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں یہ چیزیں نہیں ہیں، فروعی باتیں نہیں ہیں، قرآن تو اصول کی بات کرتا ہے۔ کاش امت انہی اصولوں پر اکٹھی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے نا فرعون کے دربار میں، اس کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور کہا تو رب نہیں ہے، رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرعون نے ایک ایسا ہی سوال کیا جیسے آج کل ہم نے چھیڑے ہوئی ہیں۔ فرعون کہنے لگا فما بال القرون الاولی، سورۃ طٰہٰ میں فما بال القرون الاولی، وہ جو پہلے لوگ گزر گئے ان کا کیا بنے گا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہے گا وہ تو سب کفر و شرک پر مرے ہیں، میں لوگوں کو پمپ کروں گا۔ دیکھو جی بزرگوں کا گستاخ ہے، دیکھو جی بزرگوں کا کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خلاف ہو جائیں گے، لیکن پیغمبر تو پھر کیا بات ہے نا۔ اب اس کا سوال اور پیغمبر کا جواب سننا دونوں قرآن میں ہیں۔ فرعون کہنے لگا فما بال القرون الاولی، جو پہلے لوگ گزر گئے ان کا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کی کتاب میں ہے، وہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے کیوں پوچھا؟ وہ اللہ جانے اور ان کا معاملہ، تو اپنی بات کر، تو ان کی بات رہنے دے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے بس۔ تو فرمایا من جا، آگے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سنو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور شفقتوں کا تذکرہ سنو۔ من جا بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 مثل اجر دیا جائے گا۔ ایک نیکی کا جتنا بدلہ ملتا ہے اللہ فرماتے ہیں اتنا نہیں، بلکہ 10 نیکیوں کا جتنا اجر ہوتا ہے اتنا میں عطا کروں گا۔ کون دنیا میں ایسا ہے جو ایک دن مزدوری کرے اور جناب اس کو ٹھیکیدار صاحب 10 دنوں کی مزدوری دے دے؟ فرمایا یہ کم از کم ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے زیادہ 700 بھی اور اس سے آگے بھی، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، سورۃ البقرہ میں 3 پارے میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ فرماتے ہیں جس نے میری راہ میں 1 پیسہ دیا اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین کے اندر ہم نے بویا، پھر وہ جناب باہر نکلا، اس کے اوپر 7 سٹے لگے، 7 خوشے لگے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوں۔ ایک دانہ زمیندار نے ڈالا تھا، باہر نکلے تو 700 آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں 1 پیسہ ایک نیکی کرنے والے کو میں 700 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور پھر آگے اللہ وہاں ساتھ ہی فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، مت سوچنا یہ بات کہ 700 پہ بات ختم ہو جائے گی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کی رحمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کے لیے چاہے گا
اضافہ کرتا جائے گا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے مزہ آ گیا، فرمایا کہ دیہاتی آدمی نے بادشاہ کو گھڑے کے اندر پانی کا تحفہ دیا، بادشاہ نے سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کر کے واپس لوٹایا۔ دیہاتی نے جب تنہائی میں دیکھا کہنے لگا واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، میں نے پانی پیش کیا اور اس نے اتنا سونا مجھے دے دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں اوے بندے، تو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیکی کر، اپنی حیثیت کے مطابق وہ بدلہ دے گا اپنی شان کے مطابق۔ وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کم از کم 10 گنا اللہ بدلہ دے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی کرے گا، جو گناہ کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، اللہ کی رحمتوں کو دیکھو، اللہ اس سے بڑھ کے اس کو 10 گنا نہ 1-2% بھی اضافہ سزا نہیں دے گا۔ الا مثلہا، جتنا اس نے جرم کیا اسی ایک جرم کی اس کو سزا ملے گی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کریم نے ایک بات فرشتوں کو لکھوا دی ہے، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ کیا کہ میں جناب یہ نیکی کا کام کروں گا، پھر کسی وجہ سے نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ اس ارادے کرنے پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ جماعت والے ساتھی کہتے ہیں ارادہ کرو ثواب ملتا ہے، لیکن کرنا چاہیے، صرف جو ہے نا ٹرکانا نہیں چاہیے، دل سے نیت کرنی چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا 4 مہینے کا ارادہ لکھوانے کے لیے، وہ بھول گیا 4 مہینے کا نام اور ارادے کا نام بھول گیا۔ انہوں نے پوچھا ہاں جی کیا ارادہ ہے، یعنی کیا لکھوانا ہے؟ اب ارادہ تو ذہن میں نہ آیا، کہنے لگا میں نے وہ والا لکھوانا ہے جس میں جانا نہیں پڑتا، بس صرف لکھوانا ہوتا ہے۔ اس طرح نہ کرے، کچھ نیت کرے دل سے کہ جناب میرا یہ ارادہ ہے، پھر اللہ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کیا فرمایا، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوری نیکی کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے پھر وہ نیکی کر بھی لے کم از کم 10 گنا، پھر 700 اور اس سے آگے جتنا رب چاہے عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے اور پھر برائی نہ کرے، کسی وجہ سے رک جائے برائی کرنے سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رک جانے پر اللہ پوری نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی برائی کرے کر لے، اس کر جانے والے کو اللہ تعالیٰ 1 گناہ کا گناہ اور سزا دیں گے اور 10 کا ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس لیے فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی کرے گا اسی کے برابر اس کو سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم، یہ لفظ ظلم پہ غور کریں، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہ پیچھے 2 باتیں ہیں نا جی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اجر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو برائی کرے گا برائی کے برابر ہی، اور آخر فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم ایک تو ہے ظلم زیادتی، اور ایک ظلم کا معنی ہے کمی، دونوں معنی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اگر اس کا لگاؤ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کو پہلے کے ساتھ تو پھر معنی یہ بنے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ 10 گنا بدلہ عطا فرمائیں گے اور ذرا بھی کمی نہیں کریں گے، ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ اور اگر دوسرے کے ساتھ لگاؤ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے ساتھ اتنی سزا دیں گے جتنی گناہ کی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ زیادتی کسی پر نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں یہ دونوں معنی ظلم کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ہو گئے گروہ میں، لست منہم فی شیء، نہیں ہیں آپ ان میں سے کسی شے میں، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی جانب ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر خبر دے گا ان کو جو وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ،
جو شخص نیکی لے کر آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو 10 مثل اجر ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لائے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، پر بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کے مثل۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔